सैयदना आमिर बिन फुहैरा का जिस्म आसमान की तरफ बुलंद होना शुरू हुआ। बुलंद होते 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 गायब हो गया। सहाबा ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जिक्र फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो सैयदना आमिर बिन फुहैरा को लेके चले गए थे। क्यों? इसलिए कि ये कुरान का हामिल था, कुरान का पढ़ने वाला था, कुरान की अजमत को समझने वाला था। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله
صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعائے اللہ مالک الملک ہم سب کا جمعۃ المبارک کے اندر حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 اور سورہ صف آیت نمبر 8۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی مفہوم بیان کرنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جن، اس کا نام سننے کے بعد بھی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی جن کے حوالے سے بات ہوگی۔ جن جس طرح میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح ہم پہ واجب ہے کہ ہم اللہ کی عبادات بجا لائیں، اسی طرح جن پہ بھی واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادات کریں۔ جس طرح مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اسی طرح جنوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ جس طرح اللہ کی تعظیم، رسولوں کی تعظیم، ملائکہ کی تعظیم، فرشتوں کی تعظیم، کتابوں کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے، اسی طرح جنوں پر بھی یہ بات لازم ہے، واجب ہے، ملزوم ہے کہ وہ بھی اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی تعظیم بجا لائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ ذاریات میں انسان اور جنات کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسانوں کی جماعت اور اے انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی جماعت، اگرچہ تم دونوں الگ الگ مخلوق ہو، تمہارا رہن سہن الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، تمہارا کھانا پینا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، تم مٹی سے بنائے گئے ہو، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ سن لو کان کھول کے کہ تم دونوں کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے،
تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جنات کا ایک الگ ہی طریقہ کار تھا۔ وہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے، خبریں سنتے تھے، اور خبریں واپس لا کے اپنے اپنے دوستوں کو، اپنے اپنے کاہنوں کو، اپنے اپنے بڑوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جیسے وہ اوپر جاتے انہیں آگ کے شعلے پڑتے، آگ کے شعلے، شہاب ثاقب، ان کا جانا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے، ایسا روئے زمین پہ کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا بند ہو گیا ہے، مشکلات میں پڑ گئے ہیں، ہمارے کئی ساتھیوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آسمان کی طرف گئے ہوں اور وہاں سے خبریں چرانا چاہی ہوں، خبریں مل گئی ہوں اور لا کے اپنے دنیا میں تقسیم نہ کی ہو۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جنات کے لیڈر نے، سردار نے کہا کہ جاؤ، پھیل جاؤ، جا کے دیکھو، یقیناً روئے زمین پہ کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جنات کی جماعت تھی، مختلف ٹولے انہوں نے بنائے، کچھ دائیں گئے، کچھ بائیں گئے، کچھ شمال کی طرف چلے گئے، کچھ مغرب کی طرف چلے گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، اس مقام کو تلاش کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، انہوں نے ایک مقام دیکھا کہ جہاں پر ایک بندہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس کے قریب گئے، جب قریب گئے تو انہوں نے اس کا کلام سنا۔ کلام سننے کے بعد ان میں سے ایک جن کہتا ہے ما احسن ھذا الکلام، ارے سنو کتنا پیارا کلام ہے۔ دوسرا کہتا ہے ما احسن کلام الرجل، کلام تو واقعی خوبصورت ہے لیکن ذرا پڑھنے والے کو تو دیکھ، پڑھنے والے کو تو دیکھ، وہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ انہوں نے وہاں پہ وہ کلام سنا، سننے کے بعد پڑھتے 2-4 آیتیں سنی ہوگی، اپنے اپنے لیڈروں کے پاس گئے، بلا لیا سبوں کو کہ آ جاؤ، ہمیں وہ جگہ، وہ مقام، وہ وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ سب جمع ہو گئے، لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ان کا جو رہنما ہے، قائد ہے، بڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سب جمع ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا ہے قرآن۔ سبحان اللہ، کیا تعظیم ہے اللہ کے کلام کی، کیا وجہ اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے رب العالمین کے اس کلام کا کہ 1-2 آیتیں سنی ہیں، سننے کے بعد ان دن کی زندگی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، ذہن بدل گئے، رجحان بدل گئے، ارادے بدل گئے، سوچیں بدل گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے کہ جو مجھ پہ وحی کی گئی ہے انہوں نے اس چیز کو سن لیا ہے جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام سننے کے بعد اپنے اپنے لیڈروں میں جاتے ہیں، اپنے اپنے بڑوں میں جاتے ہیں، جا کے سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، کہتے ہو جنات کی جماعت، ہم نے وہ مقام پا لیا ہے، وہ وجہ
جا پالی ہے، اور ہم نے اس بندے کے کلام کو سنا ہے، اس شخص کے کلام کو سنا ہے، واقعی بڑا پیارا کلام پڑھتا ہے۔ ان ایک دو آیتیں سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل کے رہ جاتی ہے، کہتے ہیں فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا ہی عجیب و غریب کلام سنا ہے، اس سے پہلے تو ہم یہ کلام نہ سن سکے، ہم نے شعر بھی بڑے سنے ہیں، باتیں بھی بڑی سنی ہے، بڑے بڑے شاعروں کا تنازع کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی کلام عام کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ تو سراسر لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں لے کے آیا ہے، لوگوں کو ہدایت دینے آیا ہے، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف چلانے کے لیے آیا ہے، اپنوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، اپنے خالق کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے۔ فآمنا بھی، سن لو ہم تو اس پہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، لم نشرک بربنا احدا، اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس رب کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ، 6666 آیتیں ہیں قرآن کی۔ آج مسلمان کو یہ کافی نہیں ہو پا رہی، وہ 6666 آیتیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی، اس میں چینجنگ ہی نہیں آتی ہے۔ وہ جنات شرکش جماعت وہ قرآن کو سنتی ہے اور پورے قرآن کو نہیں، رکوع کو نہیں، پورے سپارے کو نہیں، پوری سورت کو نہیں، ایک دو آیتیں سنی ہیں، سننے کے بعد سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنات کی جماعت کو معلوم چل گیا، پھر وہ عام جنات نہیں بنے بلکہ مبلغ بن گئے، دین کے داعی بن گئے، دین کے حافظ بن گئے، دین کے قاری بن گئے۔ جنات کے اندر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سے ایک بڑھ کے مبلغ پڑھا ہوا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں جنات، قرآن پڑھا رہے ہیں، حافظ ہیں جنات میں، قاری ہیں جنات میں، عالم ہیں جنات میں، جس طرح آپ مخلوق ہے ایسے وہ مخلوق ہے۔ قرآن کی تعلیم میں اس وقت سے آج تک لگے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنے برادریوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جا کے دیکھیے بڑے بڑے مدارس کے اندر، محترم بھائیوں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ مدارس کے اندر جہاں پہ تیرے میرے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ جنات کے بچے بھی پڑھتے ہیں، گواہ ہیں ہم اس بات کے، مشاہدے کیے ہیں۔ 8-10 سال کا عرصہ مدارس میں گزارنے کے بعد اس بات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہے جو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، شان قرآن ہے۔ آج محترم بھائیوں، قرآن کی جتنی اللہ اکبر اللہ دل خراش باتیں ہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اس قرآن کے حوالے سے کوئی نازیبا بات کرے، قرآن کی بے حرمتی کرے، قرآن کی توہین کرے۔ یہ اس بندے کی ذلت ہے، بلکہ اس بندے کی نہیں، اس بندے کے خاندان کی ذلت ہے، اس کے خاندان کی نہیں بلکہ اس کے پورے علاقے کی، پورے علاقے کے شہر کی، پورے ملک کی
اس کی ذلت ہے کہ جس ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی جائے، ایک بندہ کرے یا 101 بندہ کرے، یہ ان کی الٹی ذلت ہے۔ قرآن کی عزت تو بڑھتی ہی ہے، قرآن کی عزت گھٹتی نہیں ہے۔ قرآن کی عزت اللہ رب العالمین نے بلند رکھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی شان اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام اعلیٰ ہے۔ جس طرح اللہ حسین ہے، اللہ کا کلام حسین ہے۔ جس طرح اللہ جمیل ہے، اللہ کا قرآن جمیل ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ کے کلام کو بھی کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سویڈن آپ نے سنا ہوگا کہ جناب قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو معاذ اللہ جلایا گیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں محترم بھائیوں، یہ کفار کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ان کا ہر بار محترم بھائیوں ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے، اور اس سے الحمدللہ دین اسلام پھیلتا ہے۔ پچھلے سال بھی 2017 میں قرآن کی توہین کی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ محترم بھائیوں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی سال الحمدللہ قرآن کے نسخے کی تعداد میں اسی ملک کے اندر فروخت ہوئے، لینے والے بڑھ گئے، اس کو پڑھنے والے بڑھ گئے۔ تو اس بات سے محترم بھائیوں فکر نہیں کرنی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان قرآن کی بے حرمتی کرے گا یا اللہ رب العالمین کے شعائر کی بے حرمتی کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ دین اسلام تو پھیلا ہے، پھیلنے کے لیے آیا ہے اور پھیلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ سے صحابی جن کا نام حسین بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ان کا جانور ان کا سواری ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا چھوٹا سا معصوم بچہ یحییٰ بھی سویا ہوا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ اچانک روشنی ہونے لگ جاتی ہے، روشنی بڑھتے 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 زیادہ ہو جاتی ہے، اتنے میں ان کی سواری بھی ہنہنانے لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تلاوت کو روک دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ روشنی واپس ختم ہو جاتی ہے، گھوڑا بھی وہ سواری بھی اپنی حالت میں آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ فرماتے ہیں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، گھوڑا سواری مزید ہنہنانے لگ جاتا ہے، تلاوت کو روک دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر تلاوت فرماتے ہیں، فرماتے اس سے زیادہ پھر روشنی نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے نور کی بارش مجھ پہ برس رہی ہے، میری جگہ پہ برس رہی ہے، میرے علاقے پہ برس رہی ہے، میرے گھوڑے پہ میری سواری پہ برس رہی ہے، میرا معصوم بچہ یحییٰ سو رہا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ تلاوت بند کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو
یہ سواری میرے بچے کو پاؤں میں نہ روند ڈالے۔ آپ کا بچہ اس سواری کے پاس سویا ہوتا ہے، اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز فجر پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا امام ہے اور کیا مقتدی ہے، ان کا پڑھنا پڑھانا سبحان اللہ کتنا ہی شاندار ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں، اسے فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے رات عجیب و غریب واقعہ محسوس فرمایا ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آسمان سے روشنی آنے لگی، نور کی بارش ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین تیرے بتانے سے پہلے جبرائیل مجھے خبر دے کے گیا، جبرائیل مجھے خبر دے گیا ہے، یہ بارش نہ تھی بلکہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی لڑیاں تھی، فرشتوں کی تعداد تھی۔ تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایک فرشتے نے آسمان پہ قرآن سنا، دوسرے نے دیکھا کہ یہ کچھ سن رہا ہے، اس کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو گیا، تیسرے نے سنا کہ یہ کچھ سن رہا ہے، اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے، 2 جڑے، 3 جڑے، سینکڑوں جڑے، 1000 جڑے، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آ رہے تھے۔ یہ قرآن کی شان، جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس قرآن کو سنتے ہیں، اور جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جہاں پہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اس بندے پہ، اس کے خاندان پہ، اس علاقے والوں پہ اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، کوئی ایک مثال اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں مثالیں اس قسم کی نظر آئیں گی۔ جس نے بھی اس حوالے سے کوشش کرنا چاہے، اللہ رب العالمین نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور جو اس قرآن کی عظمت کے لیے بولا ہے، اس قرآن کی شان کے لیے بولا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے چہرے کو، اس کی زندگی کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کے خاندان کو، اس کے علاقے کو اللہ رب العالمین نے منور فرمایا اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان سے اسے تیرے پاس آنا چاہ رہے تھے، اسی طرح تو تلاوت جاری رکھتا پڑھتا چلا جاتا، اینڈ ممکن تھا کہ فرشتے تیرے پاس آ جاتے، تو سے مصافحہ کرتے، تیرے ساتھ بیٹھتے اور تو ان کے ساتھ بیٹھا کرتا۔ معلوم یہ چلا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرشتوں کو دوست بنا دیتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ بھی شکایت کرتی ہے، اللہ جی یہ پڑھنے والا کہاں چلا گیا، یہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پانی، دریا، سمندر بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ جی یہ پڑھنے والا کہاں گیا، اس کے پڑھنے سے مجھے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد جانور تک اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں، اللہ جس کی وجہ سے تو ہمیں سکون موجود تھا، ہمیں رزق دیا جاتا تھا، اللہ اس کی وجہ سے تو بڑا ہی سکون ملتا تھا، یہ پڑھنے والا کہاں چلا گیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں، اللہ جی وہ قرآن کا پڑھنے والا کہاں چلا گیا جس کا قرآن ہم ڈیلی سننے
لینے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ، وہ جگہیں گواہی دیں گی، وہ بندہ گواہی دے گا، وہ مکان وہ محل گواہی دے گا جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، جہاں پہ قرآن پڑھا جائے گا وہ جگہیں گواہی دیں گی۔ قیامت کے روز اس بندے کے لیے وہ جگہیں حجت بن جائیں گی۔ اللہ جی یہ بندہ یہ تو قرآن پڑھنے والا تھا، اللہ اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرمائی۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اسے تدفین کر دی جاتی ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی اس کی قبر میں چلی جاتی ہے۔ فرمایا ایک روزہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا کرتا تھا، دوسرا قرآن کی تلاوت ہے جو اللہ کے لیے پڑھا کرتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ منکر نکیر سے سوال پوچھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ڈھارس بن جاتی ہے، ایک حوصلہ بن جاتا ہے۔ فرمایا بندے پریشان نہ ہونا، میں تیرا روزہ ہوں جو تو رکھا کرتا تھا، تیرے ساتھ قبر میں موجود ہوں، پریشان نہ ہونا، آسانی سے سوالوں کے جواب دیتا چلا جا۔ قرآن کہتا ہے پریشان نہ ہونا، میں وہ تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، وہ اللہ کے سامنے حجت بن جائے گی۔ اگر اس بندے کے اوپر سختی کی جائے گی، اللہ سے روزہ بھی سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہ عظیم کتاب اس کی عظمت کے خاطر محترم بھائیوں صحابہ نے مارے کھائی، صحابہ نے اس کے لیے سختیاں اٹھائی ہیں۔ خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ میں آیا، اپنے والد کے ساتھ تھا، کیا دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، رش کے قریب گیا، دیکھا کہ بہت سے لوگ کسی بندے کو مار پیٹ کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھا مار رہا ہے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے، اور وہ بندہ زخموں سے چور ہے۔ مکہ کے کسی گھر سے خبر پہنچی کہ بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ تیرے بابا کو کسی نے مارا ہے۔ بیٹی زینب نے یہ سنا، گھر سے پانی کا پیالہ لیا، دوڑ کے بابا کے پاس آئی، کہا بابا جان مت مارو میرے بابا جان کو۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بابا کون ہے؟ یہ میرا آپ کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی زینب فرماتی ہے نہ مانو، میرے بابا کا کیا قصور ہے؟ کیا میرے بابا نے تمہاری جائیدادیں لے لی؟ کیا میرے بابا نے تمہاری وراثت سے حصہ لے لیا ہے؟ کیا کسی کا لین دین نکلتا ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دو، میں مزدوری کر کے اس کا قرض ادا کر دوں گی۔ وہ مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ کہا بابا یہ مکہ والے تو نہیں بتاتے، آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ سختی کیوں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کیا جملہ تھا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی، اے میرے لگتے جگر، میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں ان مکہ والوں کو رب کا قرآن سناتا ہوں۔ اللہ اکبر،
رب کا قرآن سناتا ہوں، یہ میرا قصور ہے اور یہ سناتا رہوں گا، یہ قصور میں کرتا رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ اس کے خاطر زخم اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی عظمت کی خاطر آپ کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر پورے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کی عظمت کی خاطر انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور محلے کے اوباش لڑکے ان کے گلے پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں۔ پیچھے والا آتا ہے، وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، اس سے پیچھے والا آتا ہے، وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے، آگے چلے جاتا ہے، اور بلال کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ بچاؤ بچاؤ۔ نانا محترم بھائیو، جب گلے کے اوپر پاؤں رکھ رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل رہا تھا احد احد احد۔ یہ احد احد کیا ہے؟ کیا سورہ اخلاص نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے تھوڑی اللہ رب العالمین کو قرآن کی اس سورت سے محبت ہے کہ اس سورت کے خاطر اللہ رب العالمین کے ان بندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ احد احد نکل رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں محترم بھائیوں، مرد تو مرد، خواتین صحابیات بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے۔ جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں چیر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نیزہ لے کے برچ لے کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے اے خاتون اپنے کلام سے رجوع کر لے، جو تو دعوت دیتی اس دعوت کو چھوڑ دے، جو تو پڑھتی ہے اسے پڑھنا ترک کر دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا 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 نا، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن رب کا قرآن کوئی مجھ سے جیتے جی جدا نہیں کر سکتا۔ میری جان تو جا سکتی ہے، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن رب کا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گی، رب کی عبادت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ رب کو پہچان گئی ہوں، اتنے عرصے کے بعد اب تو بات سمجھ میں آئی۔ 70 سال کی بوڑھی خاتون جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ مقام وہ پایا کہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون بن گئی۔ ان کے جیتے جی ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، وہ چیر دیا جاتا ہے، اور آخری وقت میں بھی ان کی زبان سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہے، اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن ہے کہ قرآن کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی شہیدہ خاتون، اسلام کی شہیدہ بہن ماں، لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، سرداران مشرکین جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گھیر کے ان کا حلقہ تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں۔ اگر اس سے باز نہ آئی تو یہ آنکھیں لے لی جائیں گی، آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آنکھوں کی کوئی پرواہ نہیں، میری جان حاضر ہے اس قرآن کے خاطر، رب کے فرمان کی خاطر۔
آنکھیں کیا نکالتے ہو، جان نکالو۔ میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی آئے جو مجھے رب سے ملا دے۔ سیدہ زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ اندازہ کیجئے محترم بھائیو، آنکھیں نکال لی، نابینا ہو گئی، آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ فرمایا اللہ جی، جو ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگانے والا ہے، مجھے بھی اس کی طاقت عطا فرما دیجئے۔ کہتے ہیں اب تجھے معلوم چلا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہتی ہیں کہ آنکھوں کے باوجود تو میں اتنا دیکھ پاتی تھی جتنا آنکھوں کی بصارت ہے، اب تو مجھے آگے کی چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ آگے کا بھی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ کہاں؟ مجھے میری جگہ نظر آ رہی ہے جنت کے اندر۔ تم نے میری آنکھیں نکالی ہے، مجھے رب نے میرا گھر دکھلا دیا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن نیزہ لے کے آتا ہے اور لا کے آپ کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، آگے سے کھوپا اور پیچھے سے نیزہ نکل گیا۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے الفاظ نکلتا ہے، ففزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرک حیران ہے کہ میں نے تو اسے قتل کیا ہے، میں نے اسے مارا ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ بے وقوف کہتا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا لاشا، ان کا جسم بلند ہوا زمین سے اٹھنا شروع ہوا ہے۔ وہ چاہیں گے اٹھتے اسے غسل ہم دیں، اسے گواہی دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنا کہ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن کا حامل ہوتا ہے، اسے اللہ کے فرشتے غسل دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے کفناتے ہیں، اللہ کے فرشتے دفناتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً دنیا میں آ کے اسے اپنی ولایت کا احساس دلاتے ہیں، اپنی دوستی کا احساس دلاتے ہیں۔ بہرحال محترم بھائیوں، یہ موضوع کوئی چھوٹا نہیں ہے، بڑا موضوع ہے، وقت بھی بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ آج جتنے یہ کافر اللہ کے قرآن کی توہین کر لیں محترم بھائیوں، اللہ کا قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کے رہے گا، حتیٰ کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں یہ رب کا قرآن پہنچ جائے گا۔ فکر نہ کیا کریں، غم نہ کیا کریں، بلکہ اس پہ رب کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس کے بعد پھر اسلام کو انقلاب ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی یہ کافر ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو ان کا مقصد، ٹارگٹ، اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اشتعال انگیزی دلانا۔ اس موقع پہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے جس چیز سے کافر کو تکلیف ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ اپنا لگاؤ زیادہ کریں۔ ایک وقت تھا کہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ چلے جاتے تھے، اور آج وقت ہے کہ لوگ حادثاتوں کی شکل ہو جاتے ہیں، گانے سنتے سنتے چلے جاتے ہیں، فحاشی عریانی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ان کے اختتام ہو رہے ہیں، قرآن سے لگاؤ بھی نہیں۔
آج کوئی اللہ ماشاءاللہ گھر میں جو ہے قرآن پڑھنے والا آپ کو نظر آئے گا؟ قرآن کے ساتھ محترم بھائیوں لگاؤ زیادہ کریں تاکہ وہ کافر اپنی اس جسارت کے اوپر، اپنی ناکام سازش کوششوں کے اوپر نادم ہو کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ احتجاج، ریلیاں، محترم بھائیوں یہ ان کے مقاصد ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان نکلے گھر سے باہر، ان کے روزگار متاثر ہوں، ان کی معیشت متاثر ہو، ان کی شخصیات متاثر ہو۔ اللہ کی عبادت زیادہ کر لیجئے، زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے۔ جب جب کافر توحید کا کام کرے، کوئی گستاخی کرے، آپ اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، نبی کے فرمان کی پڑھائیے، آپ دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ احتجاج ریلیاں اس کا حل نہیں ہے محترم بھائیوں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید قرآن ہوا۔ کیا صحابہ نے احتجاج کیے، ریلیاں نکالی، جلسے جلوس کیے؟ ایک مثال دکھلا دیجئے۔ بلکہ صحابہ دین میں آگے بڑھ گئے، دین میں پیش ہو گئے، دین کے اندر زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ گھر میں ایک حافظ تھا تو 4 حافظ بنائے، 4 تھے تو 10 حافظ بنائے، حتیٰ کہ پورے گھر حافظ قرآن بن گئے۔ اگر آپ قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہتے ہیں تو لازمی محترم بھائیوں میں ساری نہیں بلکہ ایک اپنی اولاد میں سے ایک نکالیے اللہ کے لیے کہ جو حافظ قرآن بنے، تاکہ کافر دیکھ لے کہ ان کے قرآن کی، ان کی کتاب کی، مسلمانوں کی کتاب کی توہین کرنا آسان نہیں۔ آج انہوں نے اپنے گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن کے لیے نکالا ہے، اگر ہم نے اگلی بار پھر یہ کوشش کی یہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ بن جائیں گے اور ان کی موت ہو جائے گی۔ ریلیاں، احتجاج وقت کا ضیاع ہے محترم بھائیوں، یہ میرا اپنا موقف ہے۔ باقی لوگ نکالتے ہیں ریلیاں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ان کے موقفات ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اسے پڑھانا شروع کیجئے، ایک شیڈول بنائیے۔ تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہے کیونکہ موضوع ایسا ہے محترم بھائیوں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کا شیڈول بنائیے، لازمی دن میں کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو کھولیے، قرآن کو دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی اس قرآن کی تعظیم ہے، یہی اس کا ادب ہے، اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی